ناظرین اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو غزہ اسرائیل جنگ ہے اس کو 1 مہینہ ہو چکا ہے اور اس وقت جو سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ غزہ بچوں کا قبرستان بن رہا ہے۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ میں اس وقت تک 56 مساجد جو ہیں وہ شہید ہو چکی ہیں، 122 اسکول، ہزاروں جو عمارات ہیں رہائشی اور دیگر جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کی جانیں بچانے کے لیے اسرائیل جو ہے وہ کرائے کے فوجی جو ہے وہ بھرتی کرنے لگا ہے۔ بخاری صاحب $12,000 کرائے پر جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے، ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ $12,000 پہ جو اسرائیل ہے وہ دوسرے ممالک سے جو فوجی ہیں وہ بھرتی کرے گا اپنے فوجیوں کی جانیں بچانے کے لیے۔ دیکھیے، جانے بچانے کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں جن اسرائیلی فوجیوں کو گرفتار کیا ہے حماس کے لوگوں نے، حماس کے جنگجوؤں نے، اور جن کی ہلاکت ہوئی ہے ان کے جو وارثین ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں حکومت کے خلاف۔ تل ابیب کے اندر اس حالت جنگ میں بھی بہت سٹرونگ مظاہرے ہوئے ہیں ان کے بھی، جن کے لوگ یعنی کیپٹیوٹی میں ہیں، اور وہ بھی جن لوگوں کے لوگ مارے گئے ہیں۔ تو یہ 2 حرکتیں کی ہیں نیتن یاہو نے جس کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اس نے سارے ریزرویٹس جو ہوتے ہیں نا، ریزرو فوجی جو ہوتے ہیں، وہ ینگ لڑکے ہوتے ہیں 20 سال کے، 22 سال کے، ان کو بلا کے فوج کے آگے کر دیا ہے۔ تو زیادہ تر ہلاکتیں ان ینگ لڑکوں کی ہو رہی ہیں تاکہ اپنے فوج کو بچایا جا سکے۔ اور دوسری طرف جب انہوں نے دیکھا کہ اب وہ لوگ جو ہیں اس جذبے اور اس کے ساتھ غزہ کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہو رہے، تو انہوں نے کرائے کے قاتل منگانا شروع کر دیے ہیں۔ اور جیسا آپ نے کہا کہ فرانس سے $12,000 کے اوپر لوگ بلائے جا رہے ہیں تاکہ اس جنگ میں کسی طرح سے اس کی شدت میں کمی نہ آ سکے۔ تو یہ میرے خیال سے از اے ریفلیکشن آف اے ویکنیس، یہ اسٹرینتھ کی نشانی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں انتونیو گوتریس، انہوں نے کہا ہے کہ تم نے غزہ کو بچوں کا قبرستان بنا دیا ہے۔ میں اس حوالے سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں ایک پاپولر نعرہ رہا تھا کہ تم کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ یہ تو کس حد تک ٹھیک تھا، اس کو ذرا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جس ایک گھر سے ایک لاش اٹھ رہی ہے وہاں اس کی پوری نسل حماس بن رہی ہے۔ اور میں نیتن یاہو کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ آپ غزہ پر قبضہ کر لو گے، آپ غزہ کے سے فلسطینیوں کا نشان مٹا دو گے، تو یہ تمہاری سوچ تمہارے ساتھ قبر میں جائے گی۔ 75 سال سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ فلسطینیوں کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں نا۔ کتنی مرتبہ آپ نے جنگ بھی کی اور حملے بھی کیے، ختم ہوئے فلسطینی؟ وہ نہیں ختم ہوں گے۔ آپ آج بھی دیکھ لیں کہ اس کی تمام تر ملٹری مائٹ کے باوجود دے couldn't enter غزہ، اس لیے کہ وہاں ہر گلی، ہر گھر، ہر چھت کے نیچے حماس کا آدمی کھڑا انتظار کر رہا ہے ان کا۔ اینی وے، یہ تو آپ دیکھ لیجئے گا جو ہونے جا رہا ہے۔ 2 باتیں اور مجھے کرنی ہے۔ ایک تو مجھے عرب ممالک خاص طور سے، اور جو مسلمان ممالک ہیں دوسرے خطوں میں جو واقع ہیں، ان کی بے حسی اور خاموشی کو میں مجرمانہ کہہ لیں، آپ جو مرضی نام دے لیں اس کو، میرے خیال سے اب بات اعلانات سے اور تقریروں سے حل ہونے والی نہیں ہے۔ جو سب سے پہلے سارے مسلمان ممالک کو، عرب لیگ کو پریشر ڈالنا چاہیے ایجپٹ پر کہ وہ اپنی یہ ہٹ درمی چھوڑ دے۔ اس نے غزہ کی پٹی کو اسرائیل کی مرضی پر چھوڑا ہوا ہے۔ کوئی قیامت آنے نہیں جا رہی ہے۔ الٹیمیٹلی کسی نے تو ایک دن ان کو چیلنج کرنا ہے نا۔ کیا حماس کے نہتے لوگوں نے جو سٹیزن ہیں وہ ریزسٹ نہیں کر رہے ہیں؟ تو میرے خیال سے ایک تو اس بے حسی کو، اس کرمنل خاموشی کو ایکشن میں بدلنا پڑے گا، اور حماس کی مدد مالی طور پر، یعنی جو اشیاء ضروریہ کی چیزیں ہیں اس کی فراہمی سے، اور اسلحہ تک دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ عارضی جنگ بندی کریں، لیکن ابھی جو اینٹونی بلنکن ہے وہ بھی اس سلسلے میں دیکھیے جو امریکہ کا یہ امریکہ کی اس خواہش کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ بہت ہاف ہارٹڈ ہے۔ وہ اس کو جس طرح کنڈیشن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے نیتن یاہو کا مشن پورا ہو اور پھر اس کے بعد جنگ بندی دیکھ لیں گے۔ وہ وقفے کی بات کر رہے ہیں، پاز آنا چاہیے، وہ جنگ بندی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ دیٹ مینز دیٹ از نیتن یاہوز ایجنڈا۔ ذرا تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ جو یونائٹڈ نیشن میں تقریر کی تھی نیتن یاہو صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، وہاں اس نے ایک نقشہ دکھایا تھا، اس میں کہیں آئی نہیں۔ وہ اپنا یہ مشن پورا کرنا چاہتا ہے۔ نیتن یاہو کی خواہش کیا ہے کہ غزہ سے ان کو نکالو اور پھر غزہ کے اوپر بھی قبضہ کر لو، اور اپنے اس مشن کو مکمل کرو جس میں فلسطین کہیں سرزمین اسرائیل پر ہے ہی نہیں۔ تو یہ مشن پورا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرے خیال سے جب تک ایک بھی ریزسٹنس موومنٹ کا بندہ زندہ ہے، اس کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا نہیں ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ غزہ کے بچوں کا قبرستان تو غزہ کو آپ نے بنا دیا ہے، آپ اپنے قبرستان بھی آباد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. لاشیں تو جا رہی ہیں نا وہاں، لیکن ابھی جائیں گی. ابھی آپ نے ریزسٹنس دیکھی کہاں ہے؟ ابھی تو بات صرف زبانی دھمکیوں تک کہہ لیں آپ، یا زبانی پلیجنگ آف سپورٹ تک ہے. لبنان کو اگر آپ نے پینیٹریٹ کیا، اگر آپ نے اس میں داخل ہونے کی کوشش کی تو کیا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا. اس لیے کہ اس کا اعلان ہے حزب اللہ کے جو ہیڈ ہے انہوں نے بھی کر دیا ہے، اور اس کا اعلان ایران نے بھی کر دیا ہے. ایران کے بعد جو دوسرا ملک جس کو تھوڑا سا ہم ووکل دیکھتے ہیں وہ ہے ٹرکی. جی ٹرکی میں جو سلوک ہوا ہے اس کے ساتھ بلنکن کے ساتھ، وہ تو ہم نے ساروں نے ویڈیو کے اوپر دیکھا ہے. نارمل حالات میں جب وزیر خارجہ امریکہ کا آتا ہے تو پریزیڈنٹ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، کوئی ملاقات نہیں تھی. پہلے ہوتا یہ تھا کہ وزیر خارجہ کو بھی لینے پریزیڈنٹ صاحب پہنچتے تھے وہاں، اس دفعہ ایک سیکٹری لیول کے بندے نے. تو ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے یہ کہ ہمارا انفلوئنس بھی ختم ہو رہا ہے اور لوگ ہماری اوقات اور ہماری اصلیت سے بھی واقف ہوتے جا رہے ہیں. تو امریکہ سے آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ نیتن یاہو کے خلاف جائے گا، یہ تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن امریکی عوام کی طرف سے بھی تو پریشر آ رہا ہے نا. لیکن امریکی عوام کو سلام ہے. آپ کو پتہ انہوں نے آج لبرٹی پہ قبضہ کر لیا، جو اتنا بڑا سمبل ہے امریکن وائٹ کا. جی اور اس کے بعد ایک جہاز جس پہ اسلحہ لوڈ ہو رہا تھا اسرائیل جانے کے لیے، اس کو روکا ہے مظاہرین نے. اور اس کو چھوڑ دیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے جیوز نکلے ہیں امریکہ کے اندر، واشنگٹن ہو، گلاسگو ہو، کوئی بھی شہر جو دنیا کے ہیں، چاہے وہ برطانیہ میں ہیں چاہے امریکہ میں، وہاں جیوز نے نکل کے آوازیں اٹھائی ہیں اس ظلم اور جبر کے خلاف جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے. یہ شام ختم ہوگی، نئی سحر اٹھے گی اور اسرائیل کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. یہ بات میں وثوق کے ساتھ اور کیا امریکہ کو بھی اس کی قیمت چکانی پڑے گی؟ ایبسلیوٹلی، کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ بخاری صاحب. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات. مجھے دیجیے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ و ناصر.